بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری نند ہر روز پودینے کی چٹنی بنا کر پڑوس میں دینے چلی جاتی اور کہتی کہ بھابھی میری سہیلی کے معدے کے السر کا علاج اس چٹنی سے ہو رہا ہے۔ جب وہ واپس آتی تو میری معذور ساس اس سے بہت لڑتی۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی کہ یہ ایسا کیوں کرتی ہے، حالانکہ ان کی بیٹی تو نیکی کا کام کر رہی تھی۔ ایک دن ساس کی طبیعت بگڑ گئی اور نند اسے ہاسپٹل لے گئی۔ میں نے سوچا آج میں پودینے کی چٹنی بنا کر پڑوس میں دے آتی ہوں، لیکن یہ دیکھ کر تو مجھ پر آسمان گر پڑا کہ پڑوس میں تو پورے 3۔ میں بیاہ کر سسرال آئی تو سب سے پہلے مجھے جس چیز کے متعلق ہدایت دی گئی وہ میری نند کے پودینے کے پودوں کے متعلق تھی۔ میری نند نے مجھے کان میں کہہ دیا تھا کہ بھابھی آپ اس گھر کی ملکہ ہیں، جہاں چاہیں اٹھیں بیٹھیں جو چاہیں کریں، لیکن خبردار میرے پودینے کے پودوں کو کبھی ہاتھ مت لگائیے گا۔ میں نے سر ہلا دیا، لیکن جب میرا شوہر عدنان میرے پاس آ کر بیٹھا تو میں نے پوچھا، عدنان آپ کے گھر لگے ہوئے پودینے کے پودے میں آخر کیا راز چھپا ہے؟ میری بات سن کر ان کا چہرہ ایک دم زرد پڑ گیا۔ وہ بولے کہ تمہیں کیسے پتا کہ ہمارے گھر میں پودینہ بھی موجود ہے؟ میں بولی مجھے آبرو نے کہا ہے۔ عدنان بولے تم اس کی باتوں میں ہرگز نہ آنا، وہ تو پگلی ہے۔ پھر اس کے بعد عدنان مجھے دوسرے معاملات کے متعلق ہدایت دینے لگے۔ وہ بولے کہ مدیحہ میری ماں اور بہنیں ہی میرے لیے سب کچھ ہے، تم ان کا خیال ہر صورت رکھنا، مجھے کبھی کوئی شکایت کا موقع نہ دینا۔ میں نے اپنے شوہر عدنان کی بات کو پلو سے باندھ لیا تھا اور ہر ممکن کوشش کرتی کہ اپنی ساس اور نند کو خوش رکھ سکوں۔ میں سارے گھر کا کام کرتی تھی، لیکن جیسے ہی دوپہر کے 2 بجتے میری نند مجھے ہاتھ سے پکڑ کر کچن سے باہر لے آتی اور کہتی کہ بھابھی اب آپ آرام کر لیں، تھوڑا سا کام مجھے بھی کرنے دیں۔ پھر وہ اپنے لان سے تازہ پودینے کے پتے توڑ کر لاتی اور ان کو پیس کر چٹنی بنایا کرتی۔ یہ سارا کام اتنے شوق اور لگن سے کرتی کہ میں اسے دیکھ کر حیران رہ جاتی۔ وہ سارے عمل کے دوران کبھی گانے گنگناتی تو کبھی ہنسنے لگتی۔ میں نے پوچھا کہ آبرو تم یہ پودینے کی چٹنی کیوں بناتی ہو؟ تو اس نے بتایا کہ پڑوس میں ہی میری دوست رہتی ہے، اس کے معدے میں السر ہے۔ حکیم صاحب نے بتایا ہے کہ ہر روز تازہ چٹنی کھانے سے معدے کا السر خود ہی رفع دفع ہو جائے گا۔ مجھے اپنی سہیلی سے بڑی محبت ہے، میں اس کی خاطر یہ کام کرتی ہوں۔ میں چپ کر گئی، لیکن جب چٹنی تیار ہوگی تو میری نند نہا دھو کر صاف ستھرا لباس پہن کر آئی اور چٹنی کو ایک ڈبے میں ڈال کر باہر لے گئی۔ آبرو پورے 20 منٹ بعد گھر واپس آئی، اس کے چہرے پر خوشی ہی خوشی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں آبرو سے اس کی سہیلی کی طبیعت کے متعلق کچھ پوچھتی، میری ساس اسے کوسنے لگی۔ وہ بولی کہ تم سے تو بہتر تھا کہ میں بے اولاد ہی رہتی، یا تو پیدا ہوتے ہی مر جاتی، تو پیدا ہی کیوں ہوئی منوس ماری؟ میری ساس زور زور سے بولتی جا رہی تھی۔ آبرو آگے بڑھی اور بولی کہ امی آپ تو چپ کر جایا کریں، کیا سارا دن بولتی رہتی ہیں؟ اتنا کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ میری ساس نے مجھے آواز دے کر اپنے پاس بلا لیا اور بولی کہ مدیحہ ادھر آ کر میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ وہ بولی کہ بیٹا تو جانتی ہے کہ میں معذور ہوں، چل پھر نہیں سکتی، تو بس تم آج سے میری آبرو کا خیال رکھنا، یہی دھیان رکھنا کہ اس سے کسی قسم کی کوتاہی نہ ہو جائے۔ میں بولی امی کیا بات ہے جو آپ اس طرح مجھے نصیحت کر رہی ہیں؟ کیا آپ نے آبرو میں کسی قسم کی کوئی برائی دیکھی ہے جو اس کے بارے میں ایسی بات کر رہی ہیں؟ میری ساس ایک دم ہی آگ بگولا ہوگی۔ وہ بولی کہ خبردار جو کبھی اپنے منہ سے میری بیٹی کے متعلق ایسی بات نکالی، میری بیٹی میں کوئی برائی نہیں ہے، وہ جوان جہان ہے، میں تو فقط اس لیے کہہ رہی ہوں کہ کوئی اچھی بری نہ ہو جائے۔ میں نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ آپ بالکل بے فکر رہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں پھر سے اپنے کام کاج میں مشغول ہو چکی تھی۔ میں سارا دن کام کر کے تھک جاتی تھی۔ آبرو تو میرے ساتھ ہاتھ بھی نہیں بتاتی تھی، اس لیے جب عدنان گھر آئے تو میں نے ان سے درخواست کی کہ وہ میرے لیے ایک ملازمہ کا بندوبست کر دے۔ عدنان بولا کہ میں دیکھتا ہوں۔ اگلے ہی دن ہمارے گھر ایک ملازمہ بھی آ گئی، اس نے اپنا نام بانو بتایا تھا۔ میں بڑی خوش ہوئی اور اسے سارے گھر کے کام سمجھاتی ہے۔ آبرو 10 بجے سو کر اٹھی تو وہ کام کرنے والی لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گئی اور بولی کہ بھابھی یہ کون ہے؟ تو میں بولی کہ میں تھک جاتی ہوں، اس لیے میں نے اپنے لیے ایک ہیلپر رکھی ہے۔ آبرو ہنس کر بولی واہ بھابھی آپ کے کیا کہنے، ہم گھر میں لوگ ہی کتنے ہیں، فقط 4، کیا آپ 4 لوگوں کا کام بھی نہیں کر سکتی؟ آپ نے اپنا گھر اجاڑنے کا خود ہی انتظام کر لیا ہے۔ اس کی بات سن کر میں بڑی حیران ہوئی۔ میں بولی کہ آبرو تم یہ کیا کہہ رہی ہو، ہیلپر رکھنے سے کسی کا بھی گھر اجڑا ہے؟ تو وہ ہنس کر بولی بھابھی ہر عورت کا شوہر آپ کے شوہر جیسا حسن پرست نہیں ہوتا۔ آپ کو تو علم نہیں ہوگا، جب میں کالج میں پڑھتی تھی تو ہمارے گھر میں ایک لڑکی کام کے لیے آتی تھی، بھائی اس کو دل دے بیٹھے اور ضد لگا لی کہ میں شادی کروں گا تو اسی سے ہی کروں گا۔ امی کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی اور وہ بولی کہ میں نہیں کرنے والی تمہاری شادی کسی ملازمہ کے ساتھ، میں تمہاری شادی کسی اچھے خاندان کی لڑکی سے کروں گی، کیونکہ تم سے ہی میری نسل آگے بڑھے گی۔ امی نے اس لڑکی کو کام سے ہٹا
دیا تھا اور پھر میں کالج سے آ کر سارا کام کیا کرتی۔ آپ نے نہیں دیکھا یہ ملازمہ کتنی حسین ہے؟ بھائی نے بھی چن کر ہی کوئی ملازمہ رکھی ہے۔ میرے دماغ میں سنسناہٹ ہونے لگی۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ عدنان ایسا بھی نکلے گا۔ میں نے بانو کا کام دیکھا تو مجھے بہت پسند آیا، لیکن میں اپنا گھر اجاڑنا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے بولی بانو مجھے تمہارا کام پسند نہیں آیا، میں افسوس کے ساتھ کہتی ہوں کہ تم کسی اور جگہ پہ کام ڈھونڈ لو۔ وہ چپ چاپ باہر چلی گئی تھی، جبکہ میں اپنے ساس کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور بولی عدنان جس ملازمہ کو پسند کرتا تھا کیا اس کے ساتھ اس کا رابطہ اب بھی ہے؟ میری ساس ایک دم حیران ہوگی اور بولی کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کون سی ملازمہ؟ میں کہنے لگی وہی ملازمہ جو ہمارے گھر میں کام کیا کرتی تھی۔ میری سانس ہنس کر بولی لگتا ہے تم نے کوئی بھیانک خواب دیکھ لیا ہے، میرے گھر میں آج تک کوئی ملازمہ ہی نہیں تھی۔ میں بڑی حیران ہوئی کہ میری ساس یہ کیا کہہ رہی ہے۔ میں اٹھ کر کچن میں جا کر کام کرنے لگی تو آبرو میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور بولی کہ بھابھی آپ جلدی سے امی کے پاس تصدیق کرنے کے لیے پہنچ گئی، کیا وہ اپنے بیٹے کے عیبوں کے متعلق آپ کو بتا کر ان کا گھر برباد کریں گے؟ میں نے فقط آپ کو اس لیے سب کچھ بتا دیا کیونکہ میں آپ کا گھر اجڑتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی۔ میں پھر سے کام کاج میں مصروف ہو گئی۔ گھڑی کے 2 بجے ادھر مدیحہ کے رنگ ڈھنگ میں بدل گئے، اس کے چہرے پر خوشی ہی خوشی تھی۔ وہ جلدی سے پودینے کے پتے توڑ لائی اور بڑی محبت کے ساتھ چٹنی بنانے لگی۔ وہ نیا لباس پہن کر تیار ہو گئی۔ میں بولی کہ آبرو تم نے صبح تو کپڑے بدلے تھے، آپ پھر بدل لیے؟ تو وہ بولی کہ بھابھی جب چٹنی بناتی ہوں تو اس کے چھینٹے میرے کپڑوں پر گر جاتے ہیں، اس طرح گندے کپڑوں میں کسی کے گھر جانا مناسب نہیں لگتا، اسی لیے میں جلدی سے کپڑے بدل لیتی ہوں۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تو وہ گیٹ سے باہر نکل گئی۔ جب وہ گھر سے گئی تو بڑی خوش تھی، لیکن جب وہ واپس آئی تو بڑی بری طرح رو رہی تھی اور آج تو وہ بڑی جلدی واپس آ گئی تھی۔ میں جلدی سے آگے بڑھی اور بولی کیا بات ہے آبرو، اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ وہ بولی کہ آج میری دوست کی طبیعت بہت خراب ہے، آپ پلیز اس کی صحت کے لیے دعا کریں۔ میں نے اسے گلے سے لگا لی اور بولی کہ آبرو اس مشکل وقت میں تو تمہیں اپنی سہیلی کے پاس ہونا چاہیے، آج تم اتنی جلدی کیوں آ گئی؟ تم رکو میں اپنی چادر لے کر آتی ہوں، میں بھی اس کی تیمارداری کر لوں گی۔ کیا کہے گی کہ تمہاری دوست کے آبرو کی بھابھی کتنی بے مروت ہے، کبھی بیمار کی خبر گیری کے لیے بھی نہیں آئی۔ آبرو ایک دم سے گڑبڑا گئی۔ وہ بولی کہ بھابھی میں اپنی دوست کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی، میں نہیں جا پاؤں گی، ویسے بھی ڈاکٹر نے منع کیا ہے اس سے زیادہ لوگ ہرگز نہ ملے، وہ صحت یاب ہو جائے تو میں آپ کو لے چلوں گی۔ اتنا کہہ کہ جلدی سے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ میں ہکا بکا رہ گئی تھی کہ معدے کے مرض میں ڈاکٹر نے اس سے ملنے سے کیوں منع کر رکھا ہے۔ میں نے سر جھٹک دیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ شام میں جب عدنان واپس آئے تو بولے کہ مدیحہ تیار ہو جاؤ، آج ہم کھانا باہر کھائیں گے۔ میں بڑی خوش ہوئی، سارا کام وہیں پر چھوڑ کر اور کپڑے پہن کر عدنان کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آج آپ کو میرا خیال کیسے آ گیا؟ تو وہ مسکرا کر بولے مدیحہ تمہارا خیال تو ہر وقت رہتا ہے، کیا میں نہیں دیکھتا کہ تم سارا دن کس طرح کام میں لگی رہتی ہو؟ میری معذور ماں کو تم نے کس طرح سے سنبھالا ہوا ہے، ملازمہ رکھ کر دی، اس کا کام تو تمہیں پسند نہیں آیا۔ آبرو سے بھی کہا کرو کہ وہ تمہارا ہاتھ بٹا دیا کرے، کل کلا کو شادی ہو گئی تو اسے بہت مشکلات جھیلنا پڑیں گی۔ میں نے سر ہلا دی اور بولی کہ عدنان آبرو کی دوست کا کیا ہوا ہے؟ آبرو اس کے لیے پریشان رہتی ہے۔ عدنان ایک دم غصے میں آ کے بولے کہ دماغ خراب ہے اس لڑکی کا، مدیحہ اس کا خیال تو رکھتی ہو نا، وہ کہیں باہر آتی جاتی تو نہیں ہے؟ عدنان کے سوال پر میں پریشان ہو کر رہ گئی تھی، اب ان سے کیا کہتی کہ ان کی بہن تو روز اپنی سہیلی سے ملنے جاتی ہے۔ میں عدنان کے غصے سے ڈر کر چپ کر گئی تھی، ویسے بھی آبرو نیکی کا کام کر رہی تھی، اگر میں عدنان کو بتا دیتی تو وہ یقیناً اس کے گھر سے نکلنے پر پابندی لگا دیتے، اگر مریضہ کی حالت بگڑ جاتی تو کون قصوروار ہوتا؟ ظاہر سی بات ہے میں ہی ہوتی، اس لیے میں نے عدنان سے یہ بات چھپا لی۔ ہم نے بڑے خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا تھا، گھر لوٹ کر گئے تو آبرو بڑی خوش تھی، اس نے سارا کام بھی کیا ہوا تھا۔ میں اپنی ساس کے پاس جا کر بیٹھ گئی تو وہ بولی کہ کہاں گئی تھی تم؟ عدنان کچھ زیادہ ہی آوارہ نہیں ہو گیا؟ اگر باہر جانا ہی تھا تو وہ اپنی بہن کو بھی لے کر جاتا، لیکن نہیں، آج کل تو لوگوں کے اندر سے انسانیت ہی مر گئی ہے، بیوی کو گاڑی میں بٹھا کر لے جاتے ہیں، نہ بہن کی پرواہ نہ ماں کی۔ میری ساس آگ بگولا ہو چکی تھی، جبکہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیسے میں سارا دن ان کی خدمت کرتی ہوں، ان کا خیال رکھتی ہوں، مگر ان کو وہ نظر نہیں آتا۔ بس اتنا یاد رہا کہ بہو شادی کے 2 ماہ بعد پہلی دفعہ شوہر کے ساتھ گھر سے باہر نکلی ہے، اگر نکلی ہے تو اکیلی کیوں گئی؟ میری بیٹی کو کیوں نہ لے کر گئی؟ میں نے اپنی ساس سے کوئی بات نہ کی اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ صبح ہوئی تو میری ساس کچھ نڈھال سے تھی، جوں وقت گزرتا گیا ان کی طبیعت مزید خراب ہوتی گئی۔ آخرکار آبرو کو انہیں ہاسپٹل لے کر جانا پڑا۔ میں گھر کے کام کاج دیکھنے لگی، اچانک ہی الارم کی گھنٹی بجی، وقت دیکھا تو دوپہر کے 2 بج چکے تھے۔ مجھے آبرو کی دوست کا خیال آیا، کل تو بیچاری کی طبیعت بھی بہت خراب تھی، میں نے سوچا آج میں ہی چٹنی بنا کر لے جاتی ہوں، اس کا حال احوال بھی معلوم کر لوں گی۔ میں نے جلدی
جلدی سے سارا کام نمٹایا اور چٹنی بنا کر بڑی سی چادر اوڑھ کر پڑوس کے گھر چلے گئے۔ آبرو کی سہیلی کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے جانے کیوں دستک دیے بنا ہی اس گھر میں گھس گئی تھی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر تو میرے قدموں تلے سے جان نکل گئی، کیونکہ وہاں تو 3 مرد بیٹھے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گئے۔ ایک بولا، جی بہن کیسے آنا ہوا؟ میں گڑبڑا گئی تھی اور بولی کہ میں شکیلہ سے ملنے آئی ہوں۔ ان میں سے ایک بولا، بہن یہاں تو کوئی شکیلہ نہیں رہتی ہے، ہم 3 مرد ہی رہتے ہیں۔ میں نے ان سے معذرت کی اور گھر واپس آ گئی۔ میں بے حد پریشان تھی کہ آخر یہ کیا ہوا، کہ آبرو ہم سے جھوٹ بول رہی تھی، لیکن وہ جھوٹ کیوں بولے گی؟ ہو سکتا ہے کہ مجھے ہی گھر کا پتہ سمجھنے میں کوئی کوتاہی ہوئی ہوگی۔ میں ابھی یہ باتیں سوچ رہی تھی کہ میری ساس اور آبرو گھر واپس آ گئی۔ میں نے ساس کی طبیعت کے متعلق پوچھا تو وہ بولی، ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہو گیا تھا، تم کل چلی گئی تھی نا اپنے شوہر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر، بس اسی بات کا غصہ تھا اور نتیجہ طبیعت خرابی کی صورت میں نکلا۔ میں خاموش ہو گئی۔ اب اس بات کا جواب بھلا میں کیا دیتی؟ غصہ تو مجھے بھی بہت آیا تھا، مگر میں نے ان کی معذوری کا سوچ کر سب کچھ نظر انداز کر دیا۔ میں آبرو کے کمرے میں چلی گئی اور بولی کہ آبرو آج اپنی سہیلی کے لیے چٹنی نہیں لے کر جاؤ گی؟ نہ جانے اس کی طبیعت کیسے ہوگی اب۔ میں شروع ہی سے بڑی حساس تھی، کسی کی بیماری کا جان لیتی تو اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک بیمار بندہ صحتیاب ہو کر میرے سامنے نہ آ جاتا۔ آبرو بولی کہ بھابھی امی کے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانے سے پہلے ہی میں انہیں کہہ گئی تھی کہ آج چٹنی دینے میں نہیں آ پاؤں گی، انہوں نے کوئی نہ کوئی انتظام کر لیا ہوگا۔ میں بھی چپ کر گئی۔ شام میں عدنان گھر واپس آئے تو مجھ سے بولے کہ چلو میں تمہیں سیر کروا لاؤں۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بولی کہ عدنان ہم کل باہر سے کھانا کھا کر آئے تھے، امی تو ابھی تک مجھے اس بات کے تانے دیے جا رہی ہیں، آج بھی چلی گئی تو وہ میرا جینا ہی محال کر دیں گی۔ عدنان ایک دم ہی چپ کر گئے تھے۔ وہ بولے کہ تم دل میلا نہ کرو، وہ آبرو کی وجہ سے کہتی ہوں گی۔ میں تو حیران ہی رہ گئی تھی، یہ سب بار بار ایسی باتیں کیوں کرتے تھے۔ پھر میرے سامنے کل والا منظر آ گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں مزید اپنے شوہر سے جھوٹ نہیں بولوں گی، آبرو کی اصلی جان کر سب کچھ انہیں بتا دوں گی۔ اگلے دن ایک بہت عجیب سا واقعہ رونما ہوا۔ دوپہر کے 2 بجے آبرو چٹنی بنا کر خوب تیار ہوئی اور مجھے بتا کر گھر سے نکل گئی۔ آبرو کے جانے کے بعد میں جیسے ہی کچن میں آئی تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ آبرو تو چٹنی ادھر ہی چھوڑ گئی تھی۔ میں نے جلدی سے وہ ڈبہ اٹھایا اور بڑی سی چادر سر پر اوڑھ کر آبرو کے پیچھے نکل گئی، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر تو مجھ پر بجلی ہی گر گئی تھی۔ آبرو اس گھر میں ہی داخل ہوئی تھی کل جہاں میں گئی تھی۔ میں بڑی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میں اللہ کا نام لے کر اس گھر میں گھس گئی۔ بھانت بھانت کی بولیاں بولی جا رہی تھی، مردوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ اچانک میرے کانوں میں ایک آواز پڑی کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ میں جلدی سے آگے ہوئی تو دیکھا آبرو نکاح کے کاغذات پر دستخط کر رہی تھی۔ میں جلدی سے آگے بڑھی اور بولی، آبرو تم یہ کیا کر رہی ہو؟ مگر تب تک وہ نکاح کے بندھن میں بندھ چکی تھی۔ آبرو میرا ہاتھ تھام کر مجھے اپنے ساتھ ایک کمرے میں لے گئی اور بولی کہ بھابھی یہاں پر کسی قسم کا کوئی تماشا کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بولی کہ آبرو تمہاری بیمار دوست کہاں ہے؟ آبرو ہنس کر بولی، ارے میری بھولی بھابھی، کہ اب بھی آپ کو سارے معاملے کی سمجھ نہیں آئی؟ چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ میری کوئی ایسی دوست ہے ہی نہیں جس کے معدے میں السر ہو۔ میں تو ابراہیم سے محبت کرتی تھی اور ہر روز گھر والوں سے چھپ کر اسی سے ملنے آتی تھی۔ ابراہیم نے میرا رشتہ بھی بھیجا، لیکن میرے بھائی نے اسے بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا کیونکہ وہ غیر مسلم تھا۔ ابراہیم نے میری خاطر اسلام میں قبول کر لیا، لیکن میری والدہ اور میرے بھائی نے اسے پھر بھی تانے دیے کہ تم نے ساری زندگی بھٹکتے ہوئے گزار دیے، اب 4 دن ہوئے ہیں تمہیں اسلام قبول کیے ہوئے اور تم میری بہن کا رشتہ لینے آ گئے ہو۔ انہوں نے ابراہیم کے ساتھ اس قدر برا سلوک کیا تھا کہ ابراہیم نے تو کئی دن اس بات کو دل ہی سے نہیں نکالا۔ وہ مجھ سے بولا کہ آبرو میں نے تم سے ہی اسلام کی خوبصورتی کے بارے میں جانا تھا، اسی لیے اسلام قبول کیا تھا۔ اب مجھے بتاؤ کہ کیا تم لوگ ایسے ہوتے ہو، اسلام قبول کرنے والوں کے ساتھ اتنا برا سلوک کرتے ہو؟ میں نے اسے سمجھایا کہ سب مسلمان ایک جیسے نہیں ہوتے، جہاں بھی کسی کو پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم نے اسلام قبول کر لیا ہے، سب اس کے ساتھ بہت پیار اور محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں، لیکن جہاں کہیں بھی رشتے کی بات ہوتی ہے تو سب اس طرح بھاگ جاتے ہیں جیسے نہ جانے اس نے کتنا بڑا غضب کر دیا ہو۔ یہ مسلمانوں کی منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ میں نے ابراہیم کا ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا تھا، اسی لیے میں اس وعدے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ میں ہر روز 2 بجے سے ملنے اس لیے آ جاتی ہوں کیونکہ اسے 1:30 بجے آفس سے لنچ بریک ہوا کرتی تھی۔ اس وقت صرف گھر میں وہ اکیلا ہوا کرتا تھا۔ بھابھی آپ نہیں جانتی، ابراہیم نے کبھی میرے ساتھ آنکھ ملا کر بھی بات نہیں کی۔ اس نے ہمیشہ مجھ سے نظر جھکا کر بڑے احترام سے بات کی ہے۔ وہ مجھے کہتا رہا ہے کہ تم یوں ملنے نہ آیا کرو، لیکن میں اپنی محبت میں مجبور تھی۔ کل اتوار تھا، اسی لیے میں چٹنی کا بہانہ کر کے یہاں نہیں آئی، کیونکہ اتوار کے دن ابراہیم کے باقی دوست بھی گھر پر ہی ہوتے تھے۔ ان تینوں دوستوں نے یہ گھر رینٹ پر لے رکھا ہے۔ بھابھی آپ کو یاد ہے کہ ایک دن میں بہت رو رہی تھی، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میری دوست کی طبیعت خراب ہے۔ دراصل اس نے میری اور ابراہیم
کی لڑائی ہوئی تھی۔ میں نے اسے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ نکاح کر لو، لیکن وہ کہتا تھا کہ جب تک تمہارے گھر والے رضامند نہیں ہوں گے میں تب تک یہ قدم نہیں اٹھاؤں گا۔ میں اس دن ابراہیم کے ساتھ ہر رشتہ ختم کر کے آئی تھی، لیکن پھر میں روتی رہی کیونکہ میں تو اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ شام میں جب آپ اور بھائی باہر کھانا کھانے چلے گئے تو میں چپکے سے ابراہیم سے ملنے چلی گئی۔ میری امی تو اس بارے میں جانتی تھی، اس لیے انہوں نے خوب واویلا کیا۔ آپ کو بھی اسی لیے باتیں سنائی تھی کہ اگر آپ گھر میں ہوتی ہیں تو میں اس سے ملنے نہ جا سکتی۔ بھابھی مجھے معاف کر دے، میں نے آپ سے ایک اور جھوٹ بولا تھا۔ بھائی کا کبھی بھی کسی ملازمہ کے ساتھ کوئی چکر نہیں تھا۔ میں نے اس لیے بات بنا دی تھی کہ آپ اسے کام پر نہ رکھ لیں، کیونکہ وہ تو 2 دنوں میں ہی میرے رنگ ڈھنگ دیکھ کر جان لیتی کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ ہر کوئی آپ کی طرح سیدھا تو نہیں ہوتا نا۔ خیر، میرا نکاح ہو گیا ہے، میں اس کی بیوی بن چکی ہوں، اب ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ میں عجیب مرحلے میں پھنس گئی تھی۔ میں بولی کہ آبرو، اب آگے تمہارا کیا ارادہ ہے؟ آبرو بولی کہ بھابھی، اب میں اپنے شوہر کے ساتھ لاہور چلی جاؤں گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اتنے میں ابراہیم بھی اسی کمرے میں آ گیا۔ اس سے مجھے سلام کیا تو میں بولی، ابراہیم، تم اپنی خوشیوں کی بنیاد کسی کے عزت کے جنازے پر رکھو گے کیا؟ اگر آبرو تمہارے ساتھ لاہور چلی گئی تو ہم اس معاشرے میں کسی سے آنکھ ملانے کے قابل نہیں رہیں گے، ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ ابراہیم بولا کہ بھابھی، اب آپ ہی بتائیں ہمارے پاس کوئی اور راستہ ہے کیا؟ میں بولی کہ ہاں ہے راستہ، صبر کا راستہ۔ اگر تم دونوں تھوڑا سا صبر کر لو تو میں وعدہ کرتی ہوں بہت جلد سب کچھ ٹھیک کر دوں گی۔ ابراہیم تو مان گیا تھا، مگر آبرو کو منانا بہت مشکل امر تھا، لیکن ابراہیم نے اسے منا ہی لیا تھا۔ میں آبرو کو اپنے ساتھ گھر لے آئی۔ میں نے اپنی ساس کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ میں نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ اگر آپ نے آبرو کو ابراہیم کے ساتھ رخصت نہ کیا تو وہ آپ کے سر میں خاک ڈال کر چلی جائے گی، اس لیے عدنان کو سمجھائیں کہ وہ اس رشتے کے لیے مان جائے۔ عدنان کو میں نے اپنے طور پر بھی سمجھا دیا تھا، مگر وہ بولا کہ میں اپنی بہن کی شادی کیسے ایک نو مسلم سے کر سکتا ہوں؟ میں بولی کہ عدنان، ہمارے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو چکا ہے، پھر اس نے بڑی شرافت سے رشتہ مانگا ہے۔ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ آج کل کے کیا حالات ہیں، لوگ کہاں کسی کی عزت کو عزت سمجھتے ہیں، محبت بعد میں ہوتی ہے، لڑکی لڑکا پہلے بھاگ جاتے ہیں۔ عدنان سوچ میں پڑ گئے تھے۔ جب میری ساس نے بھی ان کو سمجھایا تو انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ یوں 1 مہینے کی جد و جہد کے بعد میں نے آبرو کو ابراہیم کی بارات کے ساتھ رخصت ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں اللہ کی شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے آبرو کا پردہ رکھنے اور اس کی مدد کرنے کی توفیق دی تھی۔ آبرو اپنے گھر بڑی خوشحال زندگی گزار رہی ہے۔ میرے حالات بھی بدل چکے ہیں، میں نے ملازمہ بھی رکھ لی ہے۔ اب میں اور عدنان اکثر باہر کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں، مگر اب امی ہم سے ناراض نہیں ہوتی۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔